وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ سندھ کی زمین تھی، ہے اور رہے گی، اور کوئی بھی ایسی فیصلہ، ایسا کام، ایسی کوئی بھی ترقی ہمیں نہیں چاہیے جس میں ہمارے لوگ شامل نہ ہوں، سندھ گورنمنٹ اس میں اس کی اپروول نہ ہو اور اس شامل نہ ہو، اور یہاں کے لوگوں کی اس میں بہتری نہ ہو۔ وہاں خاص طور پر ان آئی لینڈز پر بسنے والے ماہی گیر جو فشر مین ہیں، اور وہ ان کی ترقی ہر صورت میں مقدم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کل اس پر اپنا موقف جو ہے وہ دیا، اور بہت سخت موقف ہے ان کا کہ اس طرح کی کسی آرڈیننس کو نہیں مانتے، اس طرح کی کسی بات کو یہاں نہیں ہونے دیں گے جو سندھ کے حقوق، سندھ کی زمین پر قبضے کی بات ہو، یا یہاں کے لوگوں کو جو رہنے والے ہیں، اور خاص طور پر ان ایریا میں ماہی گیر جو ہیں ان کو کوئی نقصان پہنچائے۔ تو اسی لیے آج آپ کے سامنے آئے ہیں۔ مرزا صاحب اس پر کچھ آپ کو قانونی جو پوائنٹس ہیں وہ بتائیں گے کہ کس طرح یہ جو ہے غیر آئینی اور غیر قانونی آرڈیننس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب نے آپ کو گوش گزار کیا سندھ کابینہ کے جو آج تاثرات تھے، خیالات تھے، جو فیصلہ بنیادی طور پر کیا گیا۔ میں اب اس فیصلے کی وجوہات پر روشنی آپ کے سامنے ڈالوں گا کہ کیوں سندھ حکومت کو، سندھ کی کابینہ کو وفاق کے اس فیصلے کے اوپر اعتراضات ہیں۔ جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ سب سے مقدم چیز پاکستان کا آئین ہے۔ آئین پاکستان اپنے آرٹیکل 172 میں 172 میں بڑے واضح الفاظ میں یہ بات بیان کرتا ہے کہ جو زمین ہے وہ ملکیت ہے صوبائی حکومت کی، اور وہ زمین جو کہ سمندر میں پاکستان کے ٹیریٹوریل واٹرز کے اندر ہے، ایون وہ زمین صوبائی حکومت کی ہے۔ تو کوئی بھی آئلینڈ پاکستان کے اندر ہو وہ صوبائی حکومت کی ملکیت ہے، وہ وفاقی حکومت کی ملکیت نہیں ہے۔ یہ آئین کے آرٹیکل 172 سب آرٹیکل 2 کے اندر واضح الفاظ میں درج کیا گیا ہے۔ پہلا اعتراض ہمارا یہ ہے کہ جو آرڈیننس جاری کیا گیا، پاکستان آئلینڈز ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس، یہ وفاق نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ وفاق نے اس پراپرٹی کو، اس زمین کو اپنی ملکیت کے طور پر شو کیا جو کہ اس کی ملکیت آئینی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے نہیں ہے۔ اور یہ بات سندھ حکومت کے علاوہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بہاف پہ آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آئلینڈ چاہے صوبہ سندھ کی کوسٹ پہ ہوں یا بلوچستان کی کوسٹ پہ ہوں، یہ آئلینڈ ان صوبائی حکومتوں کی، ان صوبے کی عوام کی ملکیت ہے۔ تو جو آئلینڈ صوبہ سندھ کے ٹیریٹوریل واٹر میں آتے ہیں وہ ملکیت سندھ حکومت کی ہے، اور جو آئلینڈز بلوچستان کی حدود میں آتے ہیں وہ بلوچستان حکومت کی ملکیت ہے۔ اس آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے یہ تاثر ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیسے وہ کسی بھی آئلینڈ کو اپنا شیڈیول امینڈ کر کے وفاق کی پراپرٹی میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ قانونی اعتبار سے، آئینی اعتبار سے پاسبل نہیں ہے۔ یہ سراسر غیر آئینی عمل وفاقی حکومت نے کیا، جس کی وجہ سے آج سندھ کی کابینہ نے یونینیمسلی اس آرڈیننس کے اوپر اپنے سخت ریزرویشن کا اظہار کرتے ہوئے اس عمل کو کنڈیم کیا ہے، اور فوری طور پر یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ وفاقی حکومت اس غیر آئینی، غیر قانونی آرڈیننس کو فورتھ وڈرا کرے، کیونکہ یہ انکروچمنٹ ہے پروونشل اتھارٹیز کے اوپر، یہ انکروچمنٹ ہے پروونشل اختیارات کے اوپر۔ میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بات سندھ حکومت آج کر رہی ہے، یہ سندھ حکومت عرصہ دراز ان آئلینڈز کے حوالے سے کرتی چلی آئی ہے کہ یہ آئلینڈز صوبہ سندھ کی حکومت کی، صوبہ سندھ کے عوام کی ملکیت ہے۔
جب وفاقی حکومت نے سندھ حکومت سے کہا کہ یہ آئلینڈز ہمارے ہیں، ان آئلینڈز کے اوپر ہم ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو سندھ حکومت نے کیٹیگورکلی یہ بات وفاقی حکومت کے سامنے رکھی کہ یہ آئلینڈز صوبہ سندھ کی حکومت کے، صوبہ سندھ کی عوام کی ملکیت ہے۔ تو جو شخص بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ سندھ حکومت نے سندھ کا مقدمہ نہیں لڑا، سندھ حکومت نے اپنا قانونی رائٹ ایجیٹیٹ نہیں کیا، میں اس تاثر کی نفی کرنا چاہوں گا اور ایک بار پھر برملا کہنا چاہوں گا کہ یہ آئلینڈ سندھ حکومت، سندھ کی عوام، صوبہ سندھ کی پراپرٹی تھی، ہے اور انشاءاللہ رہیں گے۔ یہ آئین پاکستان کہتا ہے، جس کو فالو کرنا ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے۔ ہاں، سندھ کی عوام کی ڈیولپمنٹ، سندھ کی عوام کی ترقی کے لیے سندھ حکومت ہمیشہ بات کرنے کو تیار ہوتی ہے۔ تو جب وفاقی حکومت نے ہم سے بات کی کہ جی آئلینڈز کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو سندھ حکومت نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہماری ملکیت ہے، چار نکات وفاقی حکومت کے سامنے رکھے۔ پہلا نقطہ کہ آئلینڈز سندھ کی پراپرٹی ہے اور ان آئلینڈز کا استعمال آئین و قانون کے مطابق ہوگا۔ دوسرا نقطہ کہ اس پہ جو ڈیولپمنٹ کی جائے گی اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، ہم اور آپ بات کریں گے، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اور تیسری چیز، ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے جو وہاں پر لوکل آبادی ہے، جو ماہی گیر ہیں، ان کے انٹرسٹ کو مقدم رکھا جائے گا، گڈ فیتھ میں، تاکہ ترقی ہو سکے، بہتری آ سکے، لوگوں کے حالات تبدیل ہو سکے۔ انہوں نے 2 ستمبر کو سندھ کے حقوق پر، بلکہ میں تو کہتا ہوں سندھ اور بلوچستان کے حقوق پر شب خون مارا، جب انہوں نے کسی سے مشاورت کیے بغیر، کسی کو کانفیڈنس میں لیے بغیر یہ آرڈیننس جاری کیا، اور جو چیز ان کی ملکیت نہیں ہے، وفاق کی ملکیت نہیں ہے، اس کے اوپر اپنی ملکیت شو کی۔ میں سمجھتا ہوں قانونی اعتبار سے بھی غلط چیز تھی، اخلاقی اعتبار سے بھی یہ غلط چیز انہوں نے کی۔ 2 ستمبر کو جاری کردہ آرڈیننس ابھی 3 روز پہلے منظر عام پہ آیا۔ یہ ایک اور بدنیتی ان کی شو کرتا ہے کہ 2 ستمبر کو غالباً 2 ستمبر 2020 کو اس آرڈیننس کا اجرا کیا گیا، اور چونکہ قانونی آئینی اعتبار سے غلط چیز کی تھی انہوں نے، غیر اخلاقی چیز کی تھی انہوں نے، غیر سیاسی چیز کی تھی انہوں نے، ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا، تو انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ اس کو پبلک کر سکیں، اس کو دکھا سکیں۔ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں غالباً 2 یا 3 اکتوبر کو یہ منظر عام پر آیا آرڈیننس، اور الزامات انہوں نے لگانے شروع کر دیے۔ تو میں آج آپ کو ایک بار پھر واضح کرنا چاہوں گا کہ سندھ کابینہ نے اس کتاب کی روشنی میں، آئین پاکستان کے نکات کی روشنی میں ایک بار پھر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ آئلینڈز سندھ کی عوام کی ملکیت ہے، سندھ کی حکومت کی ملکیت ہے، صوبہ سندھ کی ملکیت ہے۔ سندھ کی کابینہ نے کیٹیگورکلی یہ فیصلہ کیا ہے
کہ وفاقی حکومت کا صدر مملکت کا یہ آرڈیننس جاری کرنے کا فیصلہ صریحاً آئین کی خلاف ورزی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے، ایون جو ایتھیکل مورل پرنسپلز ہیں ان کی خلاف ورزی ہے، اور اس لیے ہم نے اس آرڈیننس کو ریجیکٹ کیا ہے اور وفاقی حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ بھی ایک آئینی حکومت ہے، اپنے آئینی حدود و قیود میں رہتے ہوئے ان کو اس آرڈیننس کو فوری طور پر وڈرا کر لینا چاہیے۔ جو گڈ فیتھ میں ہم نے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ ان آئیلینڈز کے حوالے سے بات چیت کی جا سکتی ہے تاکہ آئیلینڈز کی ڈیولپمنٹ ہو سکے، چونکہ آپ نے غیر اخلاقی اعتبار سے، غیر قانونی اعتبار سے اس آرڈیننس کا اجرا کیا، اب ہمیں بھروسہ نہیں ہے آپ کی بات پہ، اور کابینہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم آپ کو اس ایشو پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو خط لکھا گیا تھا اس کو بھی فوری طور پر سندھ کابینہ نے آج وڈرا کر لیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر یہ بتائیے گا 18 تاریخ کو وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا، 18 اگست کو، 19 کو شاید 20 کو آپ کی یہاں میڈیا چارج تھی، ہم نے آپ سے سوال کیا تھا اور آپ نے کہا ہمیں گورنمنٹ سے وفاق نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم چھاپتے رہے، ہم آپ لوگوں سے سوال کرتے رہے، آپ لوگ ہمیں کہتے گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نہ وفاق نے رابطہ کیا ہے۔ یہ جو گڈ فیتھ پہ گفتگو ہو رہی تھی وہ آپ نے ہم سب سے، میڈیا سے، سندھ کے لوگوں سے چھپایا۔ جب اتنا بڑا سندھ کے لوگ احتجاج کرنے گئے ساری سندھ راشٹر میں، اس کے بعد سب چیزیں یہ آپ کر رہے ہیں کہ اتنا 1-1.5 مہینہ آپ خاموش کیوں رہے؟ دو آپ نے سوال مجھ سے بھی پوچھا تھا، ناصر شاہ صاحب سے بھی پوچھا تھا، اسی کمرے میں آپ نے مجھ سے بھی پوچھا، اور اگر آپ کو یاد ہوگا میرا جواب آپ کو یہ تھا کہ یہ آئیلینڈز سندھ کی ملکیت تھے، ہے، انشاءاللہ رہیں گے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بھی گزارش کی تھی کہ ہم ایک آئینی حکومت ہے اور ہم وہ چیز کریں گے جو آئین کے مطابق ہے، اور میں آج بھی جو بات کر رہا ہوں وہ آئین کے مطابق ہے۔ کبھی بھی یہ جو تاثر لوگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ حکومت نے ان آئیلینڈز کے حوالے سے اس کی ملکیت وفاقی حکومت کو دے دی، سرین یہ بات غلط ہے، یہ کبھی نہیں ہوئی۔ میں نے آپ کو ہمیشہ کہا، پبلکلی بھی کہا، پرائیویٹلی بھی کہا، یہ آئیلینڈ سندھ کی پراپرٹی ہے، اور ان آئیلینڈز کے حوالے سے فیصلہ آئین پاکستان کے مطابق کیا جائے گا، اور پہلے بھی ہم نے فیصلہ آئین کے مطابق کیا ہے اور آج بھی کیا ہے۔ کراچی میں وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ اور مرتضی وہاب پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔